الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان ودعا بدعوتهم إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد. میرے محترم بزرگوں، عزیزوں اور دوستوں، اللہ رب العزت نے ہمیں اور آپ کو جس معاشرے میں زندگی گزارنے کے لیے موقع فراہم کیا ہے، اس معاشرے کے اندر کہیں پر بھی ہو، دنیا کے اندر کسی ملک میں ہو، کسی علاقے میں ہو، جہاں پر ایک سوسائٹی بستی ہے، جہاں پر ایک معاشرہ بستا ہے، وہاں کے لوگوں کے اندر تمام لوگوں میں یکسانیت نہیں ہوتی ہے. تفاوت، جس کو عربی میں تفاوت کہتے ہیں، اونچ نیچ. مثلا اللہ نے کسی کو مال دیا تو کسی کو غریب بنایا، کسی کو امیر بنایا تو کسی کو غریب بنایا. ذہانت کے اعتبار سے کسی کو اللہ نے بہت زیادہ ذہانت دی، کسی کو معتدل دی، کسی کو کم ذہن پیدا کیا. تو ہر اعتبار سے اگر ہم دیکھیں گے تو معاشرے کے اندر لوگوں کی قسمیں مختلف ہوا کرتی ہیں. جسم کے اعتبار دیکھیے، تندرستی کے اعتبار سے دیکھیے، ہر ایک کی تندرستی میں فرق ہے، ہر ایک کے جسم کے اندر فرق ہے، ہر ایک کے جسم کے رنگت کے اندر فرق ہے، قوت اور طاقت کے اندر فرق ہے. یہ فرق اللہ نے اپنی حکمت کے ساتھ بنایا. اسی لیے قرآن پاک کی ایک آیت ہے جس کو ہم بارہا پڑھتے ہیں. اللہ کا فرمانا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ. ایک دوسرے کی تقوی پر، نیکی پر ایک دوسرے کی مدد کیا کرو. تعاون کہتے ہیں ایک دوسرے کی مدد کرنا، ایک دوسرے کی نصرت کرنا، ایک دوسرے کے کام آنا، ایک دوسرے کے درد اور غم کو پہچاننا، اس کو دور کرنے کی کوشش کرنا، اس کو کہتے ہیں تعاون. اس کے بعد اللہ نے دو الفاظ یہاں فرمائے، ایک ہوتا ہے البر، ایک ہوتا ہے تقویٰ. بر اگر جس کو کہا جائے، بر کے معنی نیکی. ہماری شریعت کے اندر جتنے بھی نیک کام ہیں، جتنے بھی نیک کام ہو سکتے ہیں، اس کو اگر ایک لفظ میں کوئی بیان کرنے کے کہا گئے تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ البر، اللہ نے بر کا حکم دیا، نیکی کرنے کا حکم دیا ہے. اس کو آپ کہیں سے بھی جوڑیے. مثلا سب سے پہلے نماز ہے، زکوٰۃ ہے، روزہ ہے، حج ہے، یہ بھی بر کے اندر آ گئے، نیکی کے اندر آ گئے. اس کے بعد ہم معاشرے میں رہتے ہیں، ایک دوسرے کا تعاون کرنا، ایک دوسرے کی مدد کرنا، ایک دوسرے کے کام آنا، یہ بھی بر کے اندر شامل ہے. اس کے بعد ایک گھر میں ہے، گھر میں ماں باپ رہتے ہیں، بوڑھے رہتے ہیں، ان کی مدد کرنا، ان کے کام آنا، جس کو بر الوالدین کہا گیا. ارے ماں باپ کے ساتھ اس سے سلوک کرنا، اپنے بڑوں کا احترام کرنا. ارے جتنی بھی چیزیں شریعت مطہرہ کے اندر نیکی کے تعلق سے بیان کی گئی ہیں، وہ سب کے سب اگر ایک لفظ کے اندر کوئی جمع کر کے کہیں تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ نے بر کا حکم دیا ہے. اس کے بعد اس کے متصل جو ہے تقوی کا حکم دیا. اب یہ بر اور تقوی کے تعلق سے آج کے خطبے میں دو تین مثالیں پیش کی گئی. سب سے پہلی بات ہے کہ جیسے میں نے کہا، معاشرے میں جب ہم رہتے ہیں تو ایک دوسرے کی مدد کی ضرورت پڑتی ہے، ایک دوسرے کی تعاون کی ضرورت پڑتی ہے. کبھی مردوں کی ضرورت پڑتی ہے، کبھی عورتوں کی ضرورت پڑتی ہے. مثلا اگر کہیں پر ایک عورت بیمار ہے اور اس کی کسی چیز کی ضرورت ہے تو اس کے لیے ایک عورت کام آئے گی، اس کے پاس عورت جائے گی، اس کی خبرگیری کرنے کے لیے، اس کی پریشانیوں کو پوچھنے کے لیے ایک عورت جائے گی، اس سے پوچھے گی کہ کیا معاملہ ہے، کیا ماجرا ہے، میں آپ کی کیا مدد کر سکتی ہوں. اسی طرح سے کبھی مرد ہوتے ہیں، ان کو مردوں کی ضرورت پڑتی ہے، مردوں کے تعلق سے ان کو پوچھنا پڑتا ہے. اس لیے معاشرے کے اندر ہم جب رہتے ہیں تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ مومن کی مثال ایسی ہے کہ ہم ایک جسم کی طرح سے، تمام مومن ایک جسم کی طرح سے، ہمارا جسم ہے. کبھی انسان کو آنکھوں میں تکلیف ہوتی ہے، کبھی پیروں میں کانٹا چھپ جاتا ہے، کبھی کسی جسم کے کسی اور عضو میں پھوڑا نکل آتا ہے. تو یہ نہیں کہتے ہم کہ پیر کی تکلیف پیر جانے، آنکھ کی تکلیف آنکھ جانے. آنکھ کو تکلیف ہوتی ہے، پورا جسم اس سے تڑپ اٹھتا ہے، نیند نہیں آتی ہے، پریشان ہو جاتا ہے. ایک انسان کو پیروں کے اندر کانٹا چھپ جاتا ہے، کانٹا چھپنے کی وجہ سے پورا جسم پریشان ہو جاتا ہے. ایسے ہی مثال اللہ کے رسول علیہ السلام نے مومن کے بیان فرمائے کہ مومن ایک دوسرے سے ملے ہوئے ہیں، ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں اور ایک دوسرے کے بھائی ہیں. جب کسی مومن کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے، چاہے وہ بخار ہو، کوئی سر کا درد ہو یا کوئی اور تکلیف ہو، اس سے جب کوئی تڑپتا ہے تو دوسرا مومن بھی اسی طرح محسوس کرتا ہے، اس کے درد کو محسوس کرتا ہے. اور یہی بات ہے کہ جب اللہ کے رسول علیہ السلام مکے کو چھوڑ کر جب مدینے میں تشریف لے گئے تھے تو وہاں پر لوگوں نے ایک دوسرے کی اس طرح سے مدد
مہاجرین اور انصار یہ لفظ ملتا ہے حدیثوں کے اندر کہ مہاجرین نے اور وہاں کے رہنے والوں نے انصار نے مہاجرین کی بہت طرح سے مدد کی کہ کسی کے پاس کپڑے نہیں تھے ان کو کپڑے دیے، جس کے پاس رہنے کے لیے گھر نہیں تھے ان کو گھر دیے، جن کے پاس کھانے پینے کی چیزیں موجود نہیں تھی ان کو کھانے پینے کی چیزوں کو مہیا فرمایا۔ اسی طرح سے ایک صحابی موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ، ان کا نام بار بار ہم سنتے ہیں، جب بھی کتاب پڑھتے ہیں ان کا نام ہم سنتے ہیں۔ موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اشعریین ان کے قوم تھے، اشعریین اور ان کا خاندان تھا، ان کا کہنا یہ ہے کہ ہمارے خاندان کے اندر ہم نے ایسا نظام بنایا تھا کہ اگر کسی کو کوئی تکلیف ہوتی تھی تو تمام مل کے اس کی مدد کرتے تھے۔ یہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے مدینہ منورہ کے اندر ایک اسلامی ریاست کا تصور پیش کیا تھا کہ ایک مسلم ریاست کیسی ہونی چاہیے۔ صرف سیاست کا تعلق ہمارے رہن سہن سے ہی نہیں ہے بلکہ جتنی بھی چیزیں ہیں تمام چیزوں کو کیسے جمع کیا تھا یہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے مدینہ منورہ کی زندگی کے اندر بتایا۔ تجارت کیسے کی جاتی ہے اور تجارت کے اندر کون سی چیزیں ہمارے لیے مفید ہوں گی، کن چیزوں کو بچنا چاہیے، کن چیزوں کو کرنا چاہیے، لوگوں کو کیسے تعاون کرنا چاہیے، وہ ایک اسلامی ریاست کا پورا نظام اور پورا تصور اللہ کے رسول علیہ السلام نے مدینہ منورہ میں پیش کیا تھا۔ یہی موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ ہے جو حضور پاک علیہ السلام کی صحبت یافتہ تھے، ان کی صحبت میں رہ کر بہت سی چیزوں کو عرض کیا تھا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ ہمارے معاشرے کے اندر، ہمارے کنبے اور قبیلے کے اندر ہم نے ایک ایسا نظام طے کیا تھا، اگر کسی کے یہاں کچھ کھانے پینے کی چیزوں کی کمی ہوتی تھی تو ہم اعلان کرتے تھے کہ آپ اپنے گھروں میں جو کچھ ہے، جو کھانا پینا ہو سکتا ہے وہ لا کر جمع کریں، ہم فلانے بھائی کو دینے والے، یعنی فلانے کی مدد کرنے والے۔ یہ کہنے کے بعد معاشرے کے اندر جو بھی ہو سکتا تھا وہ اپنی مدد کرتا تھا۔ اس سے کیا ہوتا تھا کہ تعاونوا علی البر والتقوی، کہ بر پر یہ گویا کہ نیکی ہے۔ ایک گھر میں ہم جس معاشرے میں رہتے ہیں، ایک گھر میں اگر کوئی بھوکا سو رہا ہے، کوئی دواؤں کے لیے پیسے نہیں ہونے کی وجہ سے ڈاکٹر کے پاس نہیں جا پا رہا ہے، اس کے پاس پیسے نہیں ہونے کی وجہ سے وہ کہیں پر تعلیم حاصل کرنے کے لیے نہیں جا پا رہا ہے، یا کہیں پر کچھ ایسے مسائل آتے ہیں جس کو حل کرنے کے لیے ایک دوسرے کی ضرورت پڑتی ہے۔ مثلا میں معمولی انداز میں بتا رہا ہوں کہ یہاں پر مثلا ہم کو راشن کارڈ کرنے کی ضرورت پڑ جائے، آئیڈینٹی کارڈ کرنے کی ضرورت پڑ جائے، آدھار کارڈ کرنے کی ضرورت پڑ جائے، تو ایک دوسرے کو تعاون کرنا، ایک دوسرے کی مدد کرنا، یہ بھی اسلام نے ہم کو سکھلایا ہے اور یہ بھی ثواب کے اندر داخل ہے، یہ بھی ثواب کے اندر داخل ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام فرمایا کہ جب تک کوئی بندہ اپنے بھائی کی مدد میں رہتا ہے اس وقت تک اللہ تعالیٰ اس کی مدد کرتے رہتے ہیں، اس وقت تک اللہ تعالیٰ اس کی مدد کرتے رہتے ہیں۔ تو تعاون کا جو میدان ہے وہ بہت بڑا ہے، بہت وسیع ہے، لیکن ہم کو چاہیے کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کریں، ایک دوسرے کے کام آ جائیں، یہ وقت کا تقاضا ہے۔ آج ہم دیکھیے کہ کورونا وائرس کے پہلے کے بعد کتنے لوگ پریشان حال ہیں، کتنوں کی روزی چھوٹ گئی ہے۔ روزی کا مطلب جہاں پر کام کاج کرتے تھے، روزی تو اللہ تعالیٰ نے مقدر میں کر رکھی ہے، وہ تو مل کر ہی رہے گی، اس کے اندر ہم کو یقین ہونا چاہیے۔ لیکن جو ظاہری جو چیزیں ہوتی ہیں کہ ہم کہیں پر کام پہ تھے، ہماری کہیں پر تجارت تھی، ہم کہیں پر امپلائی کیسے سے کام کرتے تھے، وہاں سے مسئلے آ کے ہم نکل گئے۔ اب ہمارا حق بنتا ہے کہ ہم معلوم کریں جن کو اللہ نے صلاحیتیں عطا فرمائی، ضروری نہیں کہ بہت بڑی بڑی مددیں کریں، بلکہ جو بنیادی ضرورتیں، بنیادی ضرورتوں کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ ایک دوست اپنے دوسرے دوست کو سمجھنے کی کوشش کریں، ایک جہاں پر ہم مل بیٹھ کر بیٹھتے ہیں وہاں پر ایک دوسرے کی سمجھنے کی کوشش کریں کہ اشارہ کنایہ سے ان کے منہ سے کیا الفاظ نکلتے ہیں، کیا ان کے گھر میں کچھ موجود ہے یا نہیں ہے، یا ان کے گھر میں کوئی پریشانی ہے۔ ارے بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کسی کے آگے اپنا ہاتھ نہیں پھیلاتے، کسی کے آگے اپنی ضرورتوں کو لے کر نہیں جاتے، وہ شرمندہ ہوتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے بارے میں تلاش کرنا اب یہ وقت ہے، یہ وقت ہمارے پاس ہے۔ ہم سال سے ہم دیکھ رہے ہیں کتنے لوگ پریشان ہیں۔ میں 2-3 دن پہلے مجھ سے صاحب نے ملاقات کی، انہوں نے کہا کہ میں بلڈ پریشر کا مریض ہوں، لیکن مجھے 2-3 مہینے سے کوئی آمدنی نہیں ہے جس کی وجہ سے میں دوائیں خرید نہیں کر سکتا ہوں۔ ہمارے معاشرے میں رہتے ہوئے اس طرح کی چیزیں ہو سکتی ہیں، ایسا نہیں ہے کہ نہیں ہوتی ہیں۔ بہرحال میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ نے بھی، اللہ کے رسول علیہ السلام نے بھی ایک دوسرے کا تعاون کرنے کا حکم دیا ہے۔ تو ہم کو چاہیے کہ ہم اپنے معاشرے کی طرف نظر کریں اور تو ایک دوسرے کو پہچانے کی کوشش کریں، اگر ضرورت مند ہے تو اس کی ضرورت کو پورا کرنے کی فکر کریں۔ بہت سی چیز ضرورتوں کو آج کے خطبے بیان کیا گیا، ضرورتیں مختلف ہوتی ہیں۔ مثلا کوئی بیمار ہے، اس کے لیے دواؤں کا انتظام کرنا، اس کی عیادت کے لیے جانا، اس کی خبر گیری کرنا، یہ اس کے لیے مدد ہے۔
اس کی مدد ہے. اگر کوئی یتیم ہے، یتیم کے سر پر ہاتھ رکھنا، اس کی ضرورتوں کو پوچھنا، اس کپڑے ہیں یا نہیں ہے، بیمار ہے تو کیا اس کا علاج کیا جائے، اس کے سر پر ہاتھ رکھنا، یہ اس کا علاج ہے. کوئی غریب محتاج ہے تو کسی کام پہ تھا لیکن آج نہیں ہے تو اس کے لیے کوئی ضرورت ہوگی تو اس کی ضرورت کام آنا مختلف ہوتی ہے، ضرورتیں مختلف ہوتی ہیں. اس لیے میرے بزرگوں اور بھائیوں، ہم جس معاشرے میں رہتے ہیں ہم یہ نہیں سمجھیں کہ سب کے سب ماشاءاللہ گھر میں ان کے سکون ہے، اطمینان ہے اور کوئی پریشان نہیں ہے. ایسا سوچنا ہمارا غلط ہے، ایسا سوچنا ہمارا غلط ہے. بعض بھائی ہمارے ایسے ہوتے ہیں جن کو ضرورت پڑتی ہے ہر اعتبار سے. میں اسی لیے نہیں کہتا ہوں کہ غربت اور فقیری، بہت سے دوسرے مسائل ہیں ان کی ضرورت پڑتی ہے تو ایک دوسرے کا تعاون کرنا. اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کہ اگر ایک آدمی پیدل چل کے جا رہا ہے اور آپ ایک گاڑی پہ جا رہے ہیں تو آپ اپنی گاڑی پر اس کو سوار کریں، یہ بھی اس کا تعاون ہے. وہ پیدل جا رہا ہے، چل کے جا رہا تھا، آپ نے اس کو، آپ بھی جا رہے ہیں، آپ کے پیچھے کوئی بیٹھا ہوا نہیں ہے تو آپ نے اس کو بٹھایا اور جہاں پر ان کو چھوڑنا ان کو چھوڑ دیا، تو یہ بھی تعاون ہے. اس لیے کسی گھر میں کوئی کام کاج کرنے والے نہیں ہوتے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا معمول تھا کہ جب لوگ اپنے گھروں سے جہاد کے لیے جاتے تھے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ امیر المومنین ہیں، تماموں کے امیر ہیں، گشت لگایا کرتے گھروں میں جا کر اور پوچھتے تھے آپ کے شوہر تو مجاہدی کے لیے گئے ہوئے ہیں تو آپ کے گھر میں کسی چیز کی ضرورت تو نہیں ہے؟ اگر ضرورت ہے تو آپ اپنی بچی کو ہمارے ساتھ بھیج دیجیے، ہمارے اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو ہمارے ساتھ بھیج دیجیے، ہم اس کو لے کر جائیں گے بازار میں. اور بازار لے کے جاتے تھے، باقاعدہ بازار لے کے جاتے تھے، ان کی ضرورتوں کو خریدتے تھے. اور وہ یہ کہتے تھے کہ چھوٹے بچے جائیں گے ان کو دھوکہ دیا سکتا ہے، تجارت کرنے والوں کو دھوکہ دے سکتے ہیں، اس لیے حضرت عمر رضی اللہ عنہ خود جاتے تھے. تو کتنی بڑی شان ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی، لیکن اس کے باوجود لوگوں کی مدد کرنے کے لیے جانا، اپنے آپ کو نیچا نہیں سمجھے بلکہ یہ رفعت اور بلندی کا باعث بنتا ہے. کبھی کبھار انسان اپنے اعتبار سے بڑا ہوتا ہے، بڑے عہدے پہ ہوتا ہے، لیکن جب چھوٹوں کے پاس جاتا ہے، چھوٹوں کے دیکھتا ہے، ان کی مدد کرتا ہے تو وہ چھوٹا نہیں ہوتا بلکہ اللہ کی نظر میں اور بھی بلند ہو جاتا ہے. ایک تو دنیا کے لوگوں کی نظروں میں تھا ہی تھا لیکن اللہ کی نظر میں اور بلند ہو گیا. اس لیے میرے بزرگوں اور بھائیوں، آج ہم کو یہ وقت کی پکار ہے اور وقت کی ضرورت ہے، ہم ایک دوسرے کا تعاون کریں، ایک دوسرے کی مدد کریں، ایک دوسرے کو پہچانیں اور ایک دوسرے کو سمجھ کر کہ کیا ضرورتیں ہیں ان کی ہو سکتی ہیں ان کو پورا کرنے کی انشاءاللہ فکر کریں گے تو اس پر اللہ رب العزت ہم کو بڑا اجر و ثواب دے گا. ایک ٹکڑے پر میں نے آج بات کی ہے تعاونوا علی البر والتقوی پر، دوسرا اس کا ٹکڑا ہے ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان. انشاءاللہ کہ اس پر بھی گفتگو کی جائے گی. اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی جس معاشرے میں ہم لوگ رہتے ہیں، جس سوسائٹی میں رہتے ہیں، ایک دوسرے کے تعاون کے ساتھ زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ایک دوسرے کو پہچان کر ان کی مدد کرے، ان کی معاونت کرنے کا ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ.